ملین مارچ ہوا فلسطینیوں کے لیے. آپ کو پتہ اسماعیل ہنیہ نے بھی خطاب کیا. جتنی تعداد یہ لے کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے ہیں اتنی تعداد لے کے فلسطین کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کی اجازت لے کے دے دیں، ہم اس سے ڈبل ٹرپل لے کے فلسطین پہنچ جائیں گے. یہ جو 3 مطالبات ہیں یہ بڑے ویل بیلنس مطالبات ہیں. مسلمان بہن بھائیوں کو حکومت پاکستان کی ضرورت ہے. اگر ریاست جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی تو کم از کم ریاست غیرت کا مظاہرہ تو کر سکتی ہے. یہ ریلیاں جلسے جلوس نکالنے سے تو فلسطینیوں کو فائدہ ہونے والا ہے. یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی عام مارچ نہیں ہوگا، یہ ملین مارچ ہوگا. جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. کیا تحریک لبیک پاکستان میں اتنا سختہ ہے، اتنی پاور ہے کہ جناب یہ اسرائیلیوں کو بچھاڑ کے رکھتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایسے الحمدللہ جذبہ ایمانی سے سرشار لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے ایک بڑی کال دی ہے. 13 جولائی بروز ہفتہ لیاقت باغ راولپنڈی کی لبیک یا اقصی مارچ نکالا جائے تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام. تحریک لبیک پاکستان کے اس اقدام سے کیا فلسطینیوں کے لیے کوئی فیصلہ ہو پائے گا؟ آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں عثمان بھائی آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ جی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو 13 تاریخ کو کال دی ہوئی ہے، ان کے 3 اہم مطالبات. پہلا تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ سرکاری سطح پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینیوں تک جو کہ مظلوم فلسطینی ہیں بریسٹر صاحب، ان تک جو ہے وہ غذائی و طبی امداد پہنچائی جائے. اس کے علاوہ جناب اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا جائے. یہ 3 اہم مطالبات ہیں علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کے. اچھا، جب سے یہ مطالبات جو ہے ان کی چڑھائی کی گئی گورنمنٹ کے اوپر اور لیاقت باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا گیا، اس کے بعد اسحاق ڈار نے سرکاری سطح پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلسطینیوں تک جو ہے وہ غذا بھی بھیجیں گے اور اس کے علاوہ میڈیکل کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی بھیجیں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لیاقت باغ جا رہے ہیں وہاں پہ جانے سے پہلے ہی حکومت کے اوپر پریشر بلڈ ہو چکا ہے؟ سر بیسیکلی اگر آپ یہ تینوں مطالبات دیکھیں تو تحریک لبیک پاکستان نے تو یہ 3 مطالبات کیے ہیں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان. یہ ہر ایک مسلمان کا مطالبہ یہی ہے. اور اگر آپ بات کریں ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے آپ بات کریں تو اس کے لیے بھی کچھ موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہیں. اگر کہیں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اس جنگ کے بھی کچھ موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہیں. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے جن 2 گروہوں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان یا جن 2 لوگوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان بھی موریلٹی کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور وہ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو بعد میں ہم نے ان سٹینڈرڈز کو پک اپ کیا اور ہم نے انٹرنیشنل لاز بنا لیے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ان کو اڈاپٹ کیا. اور ہم نے UN جو چارٹرڈ ہے اس کے اندر ہم نے ان کو اڈاپٹ کر کے ان موریلٹیز کو ڈیورنگ وار ٹائمز ہم نے امپوز کر دیا. لیکن یہ ایک ایسی وار امپوز ہوئی ہے جس کو مسلط کرتے وقت اسرائیل نے نہ ان موریلٹی سٹینڈرڈز کو دیکھا ہے، نہ قانونی نقطے کو دیکھا ہے، اور نہ اس نے ایتھیکلی دیکھا ہے اور نہ ہی لیگلی دیکھا ہے. ہر چیز کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اور دھجیاں اڑانے کے بعد ابھی بھی وہ کھلم کھلا اپنی دہشت گردی کر رہے ہیں. تو جب وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ جہاد کا اعلان کرنا ریاست کا فرض ہے. یہ ایک ریاست کا پریروگیٹو ہے، یہ ریاست کا اختیار ہے. تو اگر ریاست جہاد کا اعلان نہیں کر سکتی تو کم از کم ریاست غیرت کا مظاہرہ تو کر سکتی ہے. وہ غیرت کا مظاہرہ جو منیمم لیز سٹینڈرڈ ہے وہ ان 3 مطالبات میں رکھ دیا گیا ہے. اس میں کوئی مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ وار کنڈیشن میں چلے جائیں، آپ وار امپوز کر دیں. اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آرمڈ فورسز کو، جو کہ ہونے چاہیے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی مطالبے جو ہیں یہ بھی چھوٹے مطالبے ہیں کیونکہ ہم واحد نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہیں جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیئر پاور سے نوازا ہے
تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے بلیس کرتا ہے تو اس بلیسنگ کے ساتھ آپ کے اوپر کچھ لائبلٹیز بھی آتی ہیں. تو ہم نے بلیسنگ تو لے لی لیکن لائبلٹیز ازیوم نہیں کیا ایز اے مسلم اٹامک پاور, اٹامک نیشن. تو بھائی یہ جو 3 مطالبات ہیں یہ بڑے ویل بیلنسڈ مطالبات ہیں اور یہ منیمم ہے. دس از دی منیمم واٹ وی کین ڈو فار آور پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز. دس از دی منیمم اسٹینڈرڈ دیٹ ہیز بین سیٹلڈ بائی دی تحریک لبیک پاکستان. اور اگر اب یہ بات ہے یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہے, اگر یہ تینوں مطالبات کوئی اور سیاسی جماعت بھی کرتی, بینگ اے ورکر آف تحریک لبیک پاکستان, میں اس کو بھی سپورٹ کرتا. اور اس وقت what I see is ان 3 مطالبات کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ سیاست ختم ہو جاتی ہے, پولیٹیکل افیلیشن ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو ہیومن افیلیشن ہے, یہاں پہ تو مسلم بردرز اینڈ سسٹرز کے ساتھ افیلیشن ہے, یہاں پہ تو سب سے بڑی قبلہ اول کے ساتھ افیلیشن ہے. اس کو دیکھتے ہوئے what I see and what I advise and what I ask other people کہ آپ لوگ بھی اس مارچ میں شامل ہوں. اس مارچ کا فائدہ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں ہوگا, مشکل میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ہوگا. تو تمام سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں اپنی پولیٹیکل افیلیشن کو سائڈ پہ رکھ کے, اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اس مارچ میں شریک ہوں اور حکومت پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ کم از کم ان 3 مطالبات کے اوپر عمل درآمد کروائے. اب آپ کا دوسرا کوشچن ہے کہ ادھر جو تحریک لبیک پاکستان نے کال دی ہے, اس کال کی وجہ سے پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کل ان کا ایک فارن وزٹ تھا, اس کانفرنس میں انہوں نے ایک بڑا بولڈ سٹینس لیا. اس کے بعد ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کی طرف سے آیا. تو اب آپ کا کویشچن ہے کہ ادھر یہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے یا مورلی یا ایتھیکلی ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ سٹینس لینا چاہیے. تو ایٹ دس اسٹیج میں کہتا ہوں کہ اگر چلیں ہم ان کی فیور کر لیتے ہیں ابھی, کیونکہ جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے فائدہ پہنچانا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو. تو ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے, ہم یہ بھی ان کو دے دیتے ہیں, ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کو خود سے غیرت آ گئی, ان کا خود سے انہوں نے دیکھا کہ یہ موریلٹی سٹینڈرڈ سے یہ چیز کتنا نیچے جا چکی ہے اور مسلمان بہن بھائیوں کو حکومت پاکستان کی ضرورت ہے. جو طاقت ہمارے پاس ہے, جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں, ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی ہو, لیکن اگر یہ وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور ہدایت ابھی نہیں آئی تو پھر یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی عام مارچ نہیں ہوگا, یہ ملین مارچ ہوگا. پہلے ملین مارچ فلسطین کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کر چکی ہے اور پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ اس میں جو نمبر آف اٹینڈیز تھے وہ کس حد تک تھے. تو اور اس وقت اتنی زیادہ شہادتیں نہیں ہوئی تھی. اب معاملہ اور زیادہ غمگیر ہو چکا ہے اور اب اور زیادہ ورسن ہو چکا ہے. تو اس دفعہ جو پارٹیسپیشن ہوگی وہ بہت لارج نمبر میں ہونے جا رہی ہے اور ان کے جو جذبات ہیں وہ اٹیچڈ ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم رولرز جو ہمارے حکمران ہیں, چلو ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے تو کم از کم ان کے لیے کوئی اقدامات اٹھا لیں. تو اگر وہ پرائر ان ٹائم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں اور پرائر ان ٹائم اس کے لیے کوئی ایفرٹس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بیٹر ہے, ادروائز جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو پہلا اور دوسرا مطالبہ تھا جس میں نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیں گے؟ سر دیکھیں, نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے سالڈ ریزنز چاہیے اور وہ سالڈ ریزنز ہیں کہ 38,000 لوگوں کو اس نے شہید کر دیا, اس کے آرڈرز پہ ہوا, اس کی آرمی کر رہی ہے, اس کی ایئر فورس کر رہی ہے. اس کے بعد نیتن یاہو کو انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے, جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, ICC جس کو کہتے ہیں, اس میں کیس چلا اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو وہاں پہ پروکلیمڈ اوفینڈر انہوں نے اس کو ملزم ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے وہاں پہ جب ایک انٹرنیشنل فورم اس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے تو حکومت پاکستان جو کہ نیتن یاہو کو مانتی نہیں ہے, جو کہ نیتن یاہو کی اس جو اسٹیٹ ہے اس کو ریکگنائز نہیں کرتی, تو پھر آپ کو اس کو دہشت گرد قرار دینے میں کون سی بڑی پرابلم ہے. لے کے آئیں, قومی اسمبلی میں ریزولوشن ٹیبل کریں اور بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیں کہ ہم نے پہلے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن اب آپ جو ہے ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں, تو دس از دی فرسٹ اسٹیپ. اگر تم باز نہیں آتے تو ابھی تو تمہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, ادروائز پھر ہم تمہیں ملیں گے.
وہ جس طرح بابا جی کہتے ہیں. جی بالکل ملیں گے جی، پھر ہم ان کو ملیں گے. دیکھیں کیا سمجھتے ہیں آپ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان میں اتنا سختہ ہے, اتنی پاور ہے کہ جناب یہ اسرائیلیوں کو بچھاڑ کے رکھ دیں؟ یار آپ جو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ الاؤ کر دیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور اسرائیل کی طرف اگر کوئی ہم ایسا اسٹیپ لیتے ہیں تو اسرائیل ہمیں کہیں پہ کسی کورٹ میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کسی پلیٹ فارم پہ جا کے پینلائز نہیں کروا سکتا, کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ریکگنائز نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا میں اسرائیل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو ہماری نظر میں وہ اس وقت کیا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے, ہم اس کو ملک مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک دہشت گرد گروہ ہے تو اس دہشت گرد گروہ کو ختم کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہاں سے الاؤ کرے تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس ایسے الحمدللہ جذبہ ایمانی سے سرشار لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. آپ الاؤ کروائیں, ہم صرف باتیں نہیں کرتے, ہم ان کو دیں گے لوگ. ہم وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں یا کچھ ایسے ہیں, لیکن ہم کم از کم غیرت مند مسلمان ضرور ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں, یار جو جنگ کے اصول ہیں, جنگ کے اصولوں میں جو شیلٹر ہومز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے عام لوگوں نے شیلٹر لیا ہوتا ہے, جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں یہ ایگزیمپٹڈ ہوتے ہیں, آپ ان پہ جنگ کے دوران بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا, یہاں پہ ایمبولینسز کو اڑا دیا گیا, یہاں پہ پراپر جو ٹینٹ ولیجز لگے ہوئے تھے جو یونائٹڈ نیشنز کے بھی لگے ہوئے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, اور وہاں پہ بھی ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا. تو اگر وہ اس حد تک جا سکتے ہیں تو ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں کون سا پریشر ہے, ہمیں کون سی پرابلم ہے؟ پھر ہمیں بھی کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیے, ہمیں بھی کوئی بولڈ اسٹیپس لینا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یار کہ مسلمانوں میں غیرت ابھی ہے. دیکھیں آج فلسطین ہے, اور اگر مسلمان ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کل کو کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے, ہماری بھی آ سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ریلیاں جلسے جلوس نکالنے سے کو فلسطینیوں کو فائدہ ہونے والا ہے؟ جی بالکل فائدہ ہوتا ہے, کیوں نہیں فائدہ ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہوا, اس سے پوری دنیا میں ایک میسیج اسپریڈ ہوا کہ جناب یہ تو بچے جو ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, بچے بچیاں, وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں فلسطین کے حق میں. وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے جن کو فلسطین کا پتہ بھی نہیں تھا, ان یونیورسٹیز میں ان لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, یونیورسٹی سٹاف کھڑا ہو گیا, یونیورسٹی میں پروفیسرز فلسطین کے حق میں کھڑے ہو گئے, تو پوری دنیا میں پریشر بلٹ اپ ہوا. تو اگر ہم کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں تو اس سے بھی پریشر بلٹ ہوگا, کیوں نہیں بلٹ دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فلسطینیوں کی حمایت کی جا رہی ہے تو پھر کیوں نہیں بچایا جا رہا انہیں نکل کے؟ اگر ساری دنیا دیکھیں, اگر اس وقت میں ان یورپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی جناب اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے, آج وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر حقیقی طور پہ وہاں پہنچ کے کیوں نہیں اس خون ریزی کو ختم کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف امریکہ کی بات کی جائے, امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جنگ بندی کروانی ہے, دوسری طرف اسرائیل کو سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ فراہم کر رہا ہے. بھارت کی بات کی جائے, وہ اپنے تیز ترین ڈرونز جس کا کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کسی کے پکڑ میں نہیں آ سکتے, وہ جناب اس وقت اسرائیل کو بھیج رہا ہے. اسرائیل حزب اللہ پہ یعنی کہ لبنان پہ حملہ کر رہا ہے, لبنان کہہ رہا ہے میرا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بھارت ہے. یمن کے حوثیوں کی بات کی جائے, اس نے امریکہ کی تمام تر ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا ہے. بحرۂ عرب کی بات کی جائے, بحرۂ ہند کی بات کی جائے, ریڈ سی اگر آپ دیکھ لیں, تو اوور آل خطے کی اس مڈل ایسٹ کی جو صورت حال ہے یہ سب کے سامنے ہے. پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے. اگر سارے یورپ کنٹریز اٹھتی ہیں اور مطالبات کر رہی ہیں تو وہاں پہ پہنچ کے حقیقی طور پہ کیوں نہیں انہیں روکا جا رہا ہے اس خون ریزی کو؟ بیسکلی یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اب جب عالمی قوانین بن جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ تمام ممالک پہ لاگو ہوتے ہیں. اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے, جو اسرائیل اگر یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے جو کہ وہ ہے, تو اسرائیل کے اوپر بھی وہ قوانین لاگو ہوتے ہیں. تو جب بھی ان قوانین کو لاگو کرتے ہیں, قوانین لاگو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر ان قوانین کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو اس خلاف ورزی کی سزا دی جاتی ہے. تو جب اس خلاف ورزی کی سزا دینے کی باری آتی ہے تو جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, جو اسرائیل از بیکڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس, امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, تو امریکہ اس کو سیکورٹی کونسل میں جا کے ویٹو کر دیتا ہے. ویٹو کا مطلب ہے کہ پیچھے جتنی بھی پروسیڈنگز چلی ہوئی ہیں وہ پروسیڈنگز اگر ویٹو ووٹ آ گیا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی انٹرنیشنل پالیٹکس چل رہی ہے. ایک طرف یو ایس کا ویٹو ہے, ایک طرف آپ کو پتہ جو ویٹو پاور ہولڈرز ہیں 5 کنٹریز ہیں, تو وہ 5 کنٹریز رشیا ہے, چائنا ہے, یو ایس ہے, یونائٹڈ کنگڈم ہے, فرانس ہے.
تو یہ سارے لوگ ہیں. اب اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ ویٹو والے کس کے ساتھ زیادہ ہیں, اسرائیل کے ساتھ زیادہ ہیں یا فلسطین کے ساتھ زیادہ ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کو ایک پریشر ایسی بلٹ اپ ہوگا, آپ کو ایک موومنٹ چلانی پڑے گی جو پوری دنیا میں چلے, پاکستان میں بھی چلے. اور آپ ان کو جو سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو فائنینشلی بروک کر دیں. وائی امریکہ از بیکنگ اپ دی اسرائیل, ان کے پیسے کی وجہ سے, ان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور اگر آپ اسی پیسے کو کٹ آف کر دیں, اسی دولت کو کٹ آف کر دیں, آپ ان کو فائنینشلی بروک کر دیں تو ان کے اوپر پریشر بلٹ اپ ہوگا. اور یہی سب سے پہلا مطالبہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف فلسطین کے اوپر جناب بامبنگ ہو رہی ہو اور وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہوں, اور دوسری طرف پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ اس میٹنگ ٹیبل کے اوپر وہ پروڈکٹس پڑی ہوں جن کا منافع سیدھا سیدھا واپس اسرائیل کو جا رہا ہے. تو یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ آپ سرکاری سطح کے اوپر ان تمام پروڈکٹس کو بائیکاٹ کا اعلان کریں. آپ ان کو آپ ان فرسٹ اسٹیج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ آفس میں, کسی بھی گورنمنٹ میٹنگ میں ان پروڈکٹس کو یوز نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے, یہ تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. بالکل صحیح ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیا بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ 13 تاریخ کو جا رہے ہیں لیاقت باغ؟ اور دوسرا یہ کہ بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں, بڑی بڑی ریلیاں دیکھی ہیں, کراچی سے لے کے اسلام آباد کی جانب جو جا رہا تھا لانگ مارچ وہ دیکھا ہے. بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب کو ساری تحریک جانتی ہے اور اوورآل میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. آپ کو کبھی مرکزی سٹیج پہ اس طرح نہیں دیکھا, آپ کو کبھی جو بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں ان پہ نہیں دیکھا, آپ عوام کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں. سر انشاءاللہ سب سے پہلے جاؤں گا 13 تاریخ کو. یہ یہاں پہ نہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جانا ہے, نہ یہاں پہ اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے جانا ہے. یہاں پہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے. دیکھیں عثمان کیا کر سکتا ہے, عثمان یہ کر سکتا ہے کہ عثمان کو ایک پلیٹ فارم ملا جو کہ اس کے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں ریلی نکال رہا ہے, اور اگر عثمان اس پلیٹ فارم کو بھی یوز نہ کرے, عثمان وہاں پہ بھی نہ پہنچے, تو پھر عثمان نے اپنا حق ادا نہیں کیا. دس از میکسیمم وٹ آئی کین ڈو. تو انشاءاللہ پہنچوں گا وہاں پہ. دوسرا آپ نے بات کی کہ اسٹیجز پہ, میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تحریک لبیک پاکستان میں اتنی عزت دی ہے کہ کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی ریلی ہو اور وہاں پہ اسٹیج لگا ہو, کسی اسٹیج پہ بھی میری انٹری ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. الحمدللہ میں جا سکتا ہوں. لیکن آئی فیل مور کنوینئنٹ بینگ ان ورکرز. مجھے ورکرز میں رہنا زیادہ پسند ہے. میں خود ایک ورکر ہوں, میں گراؤنڈ روٹ لیول پہ کام کرنے والا بندہ ہوں, اور میں ورکرز میں رہ کے زیادہ کنوینئنٹ فیل کرتا ہوں, زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اور جب آپ ورکرز میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے. آپ امیر محترم کی جو ہے مثال لے لیں کہ جب تک بابا جی کے پاس اسٹیج تھا, امیر محترم آپ کو اسٹیج پہ نہیں نظر آئے, امیر محترم آپ کو نیچے ورکرز میں نظر آئے ہیں. تو امیر محترم کے پاس اسٹیج ہے, وہ اسٹیج اس وقت ان کا ہے, اور ہمارا کام ہے نیچے. ہم ان کے کارکن ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں, ہمارا نیچے کام ہے. تو نیچے رہنے سے مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میں اسٹیج پہ جاؤں گا تو میری عزت بڑھ جائے گی, بلکہ نیچے رہ کے میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت میں, میرے وقار میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ میں کارکنوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں, ان کو مل رہا ہوتا ہوں. پورے پاکستان سے ہمارے وہ بھائی آئے ہوتے ہیں, تو ان سے مل کے مجھے اچھا لگتا ہے. یہ میرے ایک اندر ایک چیز ہے, میں اس میں بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہوں. سر لاسٹ کویسچن ہے صرف آپ سے. لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو مارچ لے کے نکلتی ہے سڑکوں پہ, ختم نبوت کے لیے نکلے, یا فرض کریں ابھی اگر ہم بات کر لیں فلسطینیوں کے لیے, ملین مارچ ہوا فلسطینیوں کے لیے, آپ کو پتہ ہے اسماعیل ہنیہ نے بھی خطاب کیا. عوام یہ کہتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جتنی تعداد یہ لے کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلے ہیں, اتنی تعداد لے کے فلسطین کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ اس کی اجازت لے کے دے دیں, ہم اس سے ڈبل ٹرپل لے کے فلسطین پہنچ جائیں گے. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کیوں نہیں چلے جاتے, ان کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کم از کم میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم ٹو گیٹ اٹ آن دا روڈ ہم جائیں اور ہم ایک پروٹیسٹ کریں اور پوری دنیا میں میسیج اسپریڈ کریں. یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا, باقی تو گورنمنٹ کے اختیار میں چیزیں ہیں. تو جو ہمارے اختیار میں وہ تو ہم کر رہے ہیں, تاکہ روز محشر ہم تو اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ہمارے اختیار میں یہ تو ہم کر رہے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلسطین نہیں چلے جاتے, وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم کرٹیسائز کر رہے تھے, ہم گھر بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ان کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے تھے. لائک مورالٹی کے سٹینڈرڈز ختم ہو گئے ہیں. تمہارا لیڈر اندر چلا جائے, تم بھاگ بھاگ کے سڑکوں پہ, تم پاکستان کی کوئی عمارت نہ چھوڑو, تم پاکستان کا کوئی اثاثہ نہ چھوڑو, تم شہداء کی یادگاریں نہ چھوڑو. تو دوسری طرف ہے جناب ان کا کوئی معاملہ ہو جائے تو تم جناب ٹیلی فونک خطاب کرو. ٹھیک ہے, جو اس وقت گورنمنٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں,
اور تم جناب جنرلز کو گالیاں دو، آرمی کو گالیاں دو، سب کو گالیاں دو. یار تمہارے لیڈرز پہ بات آئے تو یو کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، تم کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہو. تو تمہاری امہ پہ بات آئی ہوئی ہے، پوری مسلم امہ پہ بات آئی ہوئی ہے، تو تمہارا جو انر سیلف ہے وہ اتنا بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کم از کم رائٹ اور رانگ کی تمیز کر سکو، اور کم از کم رائٹ کی سائڈ پہ رائٹ کو سپورٹ کرو اور رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. تو سر ان کی تنقید سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا. ہم لائک ہمارے لیے وہ سمجھ لیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ہم ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہم ایک اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور ہم اس آئیڈیالوجی کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. ہم کسی کے کمنٹس پہ اور کسی کی تنقید پہ اپنی آئیڈیالوجی کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے الحمدللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیرسٹر عثمان خضر مانگر صاحب موجود تھے. 13 تاریخ کو تحریک لبیک پاکستان لیاقت باغ جا رہی ہے فلسطینیوں کے حق میں. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم و بربریت قائم کی گئی ہے اس کے اندر سمجھ لیں جو اس وقت آگ کا سمندر وہاں پہ بھڑک رہا ہے اس کے اندر کچھ نہیں تو کم از کم وہ اپنی چونچ سے پانی کا ایک قطرہ پھینکنے جا رہے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بیرسٹر صاحب نے کیا کیا معاملات کیے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی اور بیرسٹر عثمان خضر مانگر صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.